انسان اور قرآن کا لازوال رشتہ۔ قرآن روح کی غذا ہے، قرآن مومن کی روح کی زندگی ہے، اس کا نور ہے، اس کا سکون ہے۔ جب انسان اس کلام الہی سے دور ہو جاتا ہے تو اس کی روح ایسی ہو جاتی ہے جیسے پیاسا صحرا میں بھٹک رہا ہو، آنکھیں کھلی ہوں مگر اندر اندھیرا ہو، سانس چل رہی ہے مگر دل مردہ سا محسوس ہوتا ہے۔ اور یہی وہ لمحہ ہے جہاں انسان کو رک کر سوچنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ طٰہٰ میں، اور جو میرے ذکر سے منہ موڑے گا تو اس کی زندگی تنگ ہو جائے گی۔ یہ تنگی رزق کی کمی نہیں بلکہ دل کی گھٹن، بے چینی اور بوجھ ہے جو کسی اور چیز سے نہیں ہٹتا۔ جب قرآن سے تعلق ٹوٹتا ہے تو دل پر زنگ لگنے لگتا ہے، جیسا کہ اللہ نے فرمایا سورہ البقرہ میں، پھر تمہارے دل سخت ہو گئے جیسے پتھر، بلکہ اس سے بھی زیادہ سخت۔ اللہ اکبر۔ روح کا یہ زخم کسی دوا سے نہیں بلکہ صرف اللہ کے کلام، اس کی یاد اور اس کے قرب سے بھرتا ہے۔ قرآن کا ایک ایک حرف ایسا مرہم ہے جو ٹوٹے ہوئے دل کو جوڑتا ہے، آنکھوں سے بہتے آنسو کو دعا بنا دیتا ہے اور مایوسی کی رات کو امید کی صبح میں بدل دیتا ہے۔ قرآن ایک حجت ہے تمام دنیا کے مسلمانوں پر۔ روز قیامت اس پر عمل نہ کرنے والے کا کوئی بھی عذر قابل قبول نہیں ہوگا۔ کیا سمجھتے ہیں لوگ کہ وہ کتاب جو اگر پہاڑوں پہ نازل ہوتی تو انہیں ریزہ ریزہ کر دیتی، تو جو شخص اس کو اہمیت ہی نہ دے اس کا کیا حشر ہوگا؟ اب ذرا اپنے دل سے ایک سوال کریں، اگر آپ ان لوگوں میں سے نہیں ہیں جو اس قرآن کی تلاوت اس طرح کرتے ہیں جیسا کہ اس کی تلاوت کا حق ہے، تو کم از کم ان لوگوں میں ضرور شامل ہو جائیں۔ تم قرآن میں سے اتنا ہی پڑھ لیا کرو جتنا آسان ہو، اور اگر کبھی اس کی بھی توفیق میسر نہ آئے تو اس سے ہرگز محروم نہ رہیں۔ قرآن کان لگا کر سنو اور خاموش رہو تاکہ تم پر رحمت ہو۔ بس یہی ہے وہ لازوال رشتہ جو دنیا بھی سنوارتا ہے اور آخرت بھی۔ آپ کو چاہیے کہ اسے پڑھیں، سمجھیں اور اس پر عمل کریں۔ قرآن کے اس پیغام کو ضائع مت ہونے دیں، اسے ضرور شیئر کریں۔ آپ کا کچھ نہیں جائے گا، لیکن ہو سکتا ہے کسی کی زندگی بدل جائے اور آپ اس کی ہدایت کا ذریعہ بن جائیں۔ سبسکرائب کریں اور خیر کو آگے پھیلائیں۔ جزاک اللہ خیر۔